السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آج ہمارے موضوع کا عنوان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا تھا ان میں سے چوتھے نمبر پر حفصہ بنت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حفصہ بنت عمر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ جس سال کعبے کی اثر نو تعمیر ہوئی تھی، حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ پیش آیا تھا مکہ مکرمہ میں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ تو اس سال حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں ہی جب نکاح کا وقت آیا تب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کا نکاح خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، سابقین میں سے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لایا تھا ان میں سے یہ بھی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جلدی ایمان لایا تھا۔ اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر کے گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے جنگ بدر اور جنگ احد، ان دونوں جنگوں میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر شریک رہتے ہیں، اور اس میں وہ کافی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، جن زخموں کی وجہ سے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اب عمر کی یہ بیٹی بیوہ ہو گئی، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب شوہر نہیں رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر بڑا غم ہوا، اور انتقال کے بعد بھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق کے گھر میں کئی دنوں تک رہی، یہاں تک کہ عدت کے ایام ختم ہونے کے قریب بھی آ گئے، اور وہ اس سوچ میں تھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کہاں کریں گے، اور کہیں سے بھی ان کی بیٹی کے لیے پیغام بھی نہیں آ رہا ہے۔ جو عدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد بیٹی کے لیے پیغام کی ضرورت تھی، تو پیغام بھی کہیں نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہم خود ہی کسی کے پاس جا کر پیغام کے لیے پہل کرتے ہیں۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ان سے کہا کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ راضی ہوں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ پھر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم ساتھ میں رہتے ہیں، اور کیوں نہ یہ دوستی رشتے میں بھی تبدیل ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو خاموش رہے۔ عمر فاروق کو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا اور پھر وہاں سے الگ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ عثمان غنی نے تو انکار کر دیا تھا، ابوبکر صدیق نے تو کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ یہ انہیں زیادہ خراب لگ رہا تھا، کچھ تو جواب ملتا، انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو میں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے عثمان بن عفان کے پاس جاتا ہوں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں تو وہ خاموش بیٹھتے ہیں، کچھ جواب نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے کہ عمر کیا چاہتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتزوج حفصہ من هو خیر من عثمان ویتزوج عثمان من هو خیر من حفصہ۔ حفصہ سے نکاح وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر انسان ہوگا، اور عثمان اس سے نکاح کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے کہ نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر بعد میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ آپ کی بیٹی حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور عثمان غنی سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور عثمان غنی سے نبی افضل۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں، بے انتہا خوش ہوئے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو حفص، میں نے کچھ جواب نہیں دیا تھا، خاموش رہ گیا تھا، خراب لگا آپ کو؟ جانتے ہو میں کیوں خاموش رہا؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ درمیان میں آپ میرے پاس پیغام لے کر آئے اور میں ہاں کہہ دوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کے بارے میں بات نہ کرتے یقیناً میں نکاح کر لیتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے والے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب کے لیے ہمدرد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا حفصہ اتانی جبریل، اے حفصہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا تمہارے بارے میں کہ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، آپ کی جو بیوی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت ہی زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہے، بہت نمازی اور بہت روزہ رکھنے والی ہے۔ وَأَنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے ان کی عبادت کی تعریف کی تھی۔ یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے ہجرت کے تیسرے سال نکاح کیا تھا، اور یہ چوتھا نکاح تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلا نکاح ہوا تھا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسرا ہوا تھا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تیسرا ہوا تھا عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور یہ چوتھا ہوا تھا حفصہ بنت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت، آپ کا مقام و مرتبہ آج بھی دنیا اس کو مانتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو جو قوت ملی ہے، مسلمانوں میں جو ہمت آئی ہے، وہ بہت لاجواب ہے اور بے مثال ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان دونوں کو آپ نے ہمیشہ اپنا رازدار بنا کر رکھا، اپنا مشیر خاص بنا کر رکھا، اپنے بازو بنا کر رکھا۔ یہ دونوں آپ کے سسر بھی تھے اور ساتھ میں دینی معاملات میں سب سے زیادہ مددگار بھی تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کی بیٹی عائشہ صدیقہ اور دوسرے کی بیٹی حفصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اکثر میں نبی سے یہ سنا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار یہ کہا کرتے تھے، دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر۔ یعنی کہیں پر جانا ہو تو نبی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے، میں کہیں سے آیا تو میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے۔ یعنی کہیں جا رہے ہیں تو ساتھ میں ابوبکر عمر موجود ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں تو ساتھ میں ابوبکر عمر موجود ہیں، کہیں مشورہ ہو رہا ہے تو ابوبکر عمر موجود ہیں، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ابوبکر عمر سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ہمیشہ مشورہ لیا کرتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، ان کی فراست، ان کی ذہانت کی بڑی تعریف ہوتی تھی۔ بہت زیادہ دور اندیش انسان اور بہت زیادہ سنجیدہ انسان، بہت ہی زیادہ رحم دل انسان۔ لوگوں نے عمر فاروق کو ایک عجیب قسم کا ایسے ایک جلالی انسان کی طرح پیش کیا ہوا ہے۔ دنیا کے رحم دل انسانوں میں سے ایک بڑے رحم دل انسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جلالی نہیں تھے کہ لوگ بس یہ سمجھیں کہ غصے والے ہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں مارتے رہ جائیں۔ اسلام کی جو محبت تھی ان کے دل کے اندر، ایمانی جو قوت تھی ان کے اندر، ان کے اس قوت سے، ان کے اس جلال، اس رعب سے جو شریر قسم کے افراد ہوتے تھے، جو شرپسند عناصر ہوتے تھے، ان کو ڈر لگتا تھا، انہیں ڈر لگتا تھا۔ جو اچھے ہوتے تھے، ایمان والے ہوتے تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے عمر، جس راستے سے تم جاتے ہو، جس راستے سے تم چلتے ہو، اگر سامنے سے کبھی اس راستے پر شیطان آ گیا تو آپ سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ ایمانی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قوت عطا فرمائی تھی، اور ایسی ہی صفات ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ باپ کا تو اثر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بیٹی داخل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثوں کو، آپ کے پیغامات کو، آپ کی روایتوں کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی حرکتوں کو محفوظ کرتی ہیں، کیونکہ نبی کی باتیں، نبی کا عمل، یہ سب حدیث ہے، یہ سب دین ہے۔ اور یہ گھر کے اندر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو محفوظ کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو قرآن مجید کو الگ الگ جگہ لکھا جاتا تھا، کاتبین وحی الگ الگ تھے، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، کبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، کبھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، الگ الگ کاتبین۔ جب وحی نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، تو جو کاتبین وحی میں سے جو کاتب موجود ہوتے انہیں آپ طلب کرتے، ان سے کہتے ہیں مجھ پر ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، لکھیے۔
تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا، وہ بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ لکھی ہوئی جو نسخے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو الگ الگ کاتبین کے پاس سے لے کر ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے جب وہ خلیفہ بنے، ان کا انتقال ہوا تو یہ جمع کردہ نسخے، یہ تختیاں جس پر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی تھی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے، کیونکہ اب وہ خلیفہ بن چکے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیا، یہ آپ کے پاس رہے گا، یہ امانت ہے، کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور آیا اور پھر قرآن مجید کی تلاوتوں میں عراق وغیرہ کے علاقے میں لوگ اختلاف کرنے لگے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ نسخے، وہ کاپیاں، وہ تختیاں منگائی اور انہی کو نقل کر کے، انہی کو الگ الگ اور کئی جگہوں پر اتار کر ہو بہو ایسے نقل کر کے تمام ملکوں میں، تمام علاقوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اور ان لوگوں کے پاس پہلے سے جو نسخے موجود تھے، جو الگ الگ لہجے میں لکھے ہوئے تھے، ان سب کو جلانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے بس اب یہی نسخہ تمام لوگوں کے پاس رہے گا۔ اسی نسخے کو عثمانی مصحف کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ قرآن مجید کے شروع میں آپ دیکھیں گے مصحف عثمانی لکھا ہوتا ہے، تو مصحف عثمانی سے وہی مراد ہے۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حراست المصحف بھی کہا جاتا ہے، مصحف کی حفاظت کرنے والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی انتہائی دیندار، انتہائی عبادت گزار اور بہت ہی زیادہ دور اندیش سنجیدہ انسان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی یہ زندہ رہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا سن 41 ہجری میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں تھی، وہیں ان کا انتقال ہوا، اور مروان بن حکم جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے، انہوں نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع جو بقیع قبرستان ہے وہاں پر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوج محترمہ جو تقریباً سن 3 ہجری میں آپ کے نکاح میں آئی تھی اور بعد میں 41 ہجری میں انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الگ الگ خواتین سے نکاح کیا تھا، ان خواتین سے نکاح کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے اس خاتون سے نکاح کرنے کا جو مقصد تھا وہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کرنا۔ وہ دوست تھے، وہ رازدار پہلے سے تھے، لیکن ساتھ ہی اگر رشتے میں بھی جوڑ دیا جائے تو اور زیادہ اس میں مضبوطی قائم ہو جائے گی اور اس سے دین کی اور زیادہ مدد ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی اس طرح سے دنیا کے اندر جو ہم نکاح کرتے ہیں، رشتے دیکھتے ہیں، دینی اعتبار سے جو ہمارے دین میں ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کے لیے ہماری حفاظت کرے، ایسے رشتے ہمیں تلاش کرنا چاہیے تاکہ دینی معاملہ ہمارا درست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نئے رشتے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اور ہماری ایمانی کمزوریاں اگر بڑھ جائیں تو اس سے ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ بعض مرتبہ ایک انسان دیندار ہوتا ہے، گھرانہ دیندار ہوتا ہے، اس گھرانے میں کئی نئی خاتون آ جاتی ہیں اور اس کے آنے کے بعد پورا گھرانہ برباد ہو جاتا ہے۔ جس اپنے بیٹے کا نکاح کیا تھا کسی خاتون سے، بیٹا شادی سے پہلے تک نمازی تھا، پرہیزگار تھا، سب کچھ تھا، لیکن پتہ چلا جس عورت سے اس کا نکاح کیا اس عورت نے اس کے بیٹے کو برباد کر دیا، بے دین بنا دیا۔ تو نکاح کے لیے بھی دیندار خاتون اور گھرانہ بھی دیندار دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔